بیٹی نے باپ کو بچانے کی کوشش کی لیکن اظہری اپنی قید منگیتر تک جا پہنچا اور پھر چودھری صاحب، سوتے میں چودھری کے بندے اس کی فصل اٹھا کر لے گئے۔ میں بہت غریب آدمی ہوں، مجھ پر رحم کریں۔ چھمی بس یہی فصل اٹھ جانے دے، پھر تجھے بیاہ کر لے جاؤں گا۔ یہ تو کہانی کے کچھ حصے تھے، اصل مکمل کہانی تو ابھی شروع ہو رہی ہے۔ نام تو اس کا اظہر حسین تھا، پر آس پاس کے بیسیوں دیہاتوں میں اظہری بدمعاش کے نام سے مشہور تھا۔ 6.25 فٹ قد، چوڑی چھاتی، کشادہ پیشانی، کتابی چہرے پر گھنی مونچھیں اور چھوٹی داڑھی، لمبے مضبوط ہاتھ پیر، غرض ہر طرح سے ایک بھرپور اور کڑیل جوان تھا۔ چمن پور کی حسین دوشیزائیں اسے گزرتے دیکھتی تو بے اختیار سرد آہیں بھرنے لگتی، پر مجال تھی جو اظہر کسی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھتا۔ خدا نے اسے بنایا ہی ایسا تھا کہ جو ان دلوں میں بنا دستک دیے گھس کر ڈیرا ڈال لیتا تھا۔ اسے اس بات کا ادراک بھی تھا، مگر اس نے کبھی اس بات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا تھا۔ وہ تو صرف چھمی کی سیاہ زلفوں کا اسیر تھا۔ چھمی گاؤں کی دیگر لڑکیوں سے کافی مختلف تھی، خاموش طبیعت اور بے پرواہ حسن کی مالک۔ چھمی نے کبھی اس کی طرف نظر التفات نہ کی تھی، یا کم از کم اسے کبھی یہ نہ جتایا تھا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اس بات پر اس کی سکھیاں اسے خوب کھری کھری سنایا کرتی اور پھر پوچھتی، چھمی تو کیوں اسے گھاس نہیں ڈالتی؟ اور وہ ہنس کے کہتی، اگر میں اسے گھاس ڈالنا شروع کر دوں تو وہ مجھے گھاس ڈالنا چھوڑ دے گا۔ سکھیاں پوچھتی، وہ کیسے؟ اور ایک دم اسے غصہ آ جاتا، ارے بے وقوفو، یہی تو فرق ہے تم میں اور چھمی میں۔ اور پھر وہ گڑا سر پر ٹکائے گھر کی طرف چل دیتی، جبکہ اس کی سکھیاں کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی سر ہلا دیتی اور پھر گڑے بھرنے کے لیے ڈول کنویں میں پھینک دیتی۔ وہ مڈل پاس تھا، نہم میں داخلہ لیا اور اسکول جانے لگا۔ ایک دن استاد نے بے قصور اسے پیٹ ڈالا۔ اس نے خاموشی سے بستہ اٹھایا اور گھر آ گیا۔ اس کے بعد کبھی اسکول کا رخ نہیں کیا۔ استاد صاحب کئی بار خود چل کر آئے کہ اظہری اسکول مت چھوڑو، میں تو اسے معافی مانگتا ہوں، پر وہ استاد کی سیوا کر کے اسے رخصت کر دیتا۔ استاد صاحب نے بہت سمجھایا کہ تعلیم کے یہ فائدے ہیں، تعلیم کے وہ فائدے ہیں، تعلیم ایسی ہے، تعلیم ویسی ہے، پر وہ تھا کہ پروں پر پانی بھی نہ آنے دیتا۔ آخر تنگ آ کر استاد صاحب نے بھی کہنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن فارغ رہا تو ماں نے اپنی زمینوں پر لگا دیا کہ حالی پڑی بنجر ہو رہی ہیں، اور پھر کب تک میں چودھری کے گھر کام کر کے تجھے کھلاتی رہوں گی؟ سو اظہری کھیتوں میں جت گیا۔ مرغانے سحر کے بانگ دینے سے پہلے اٹھتا اور جب ساری دنیا گہری نیند میں ڈوبی ہوتی تب پلٹتا تھا۔ گھر میں بوڑھی ماں کے سوا کوئی تھا نہیں، سو جب چھمی اپنے بھائی شیدے کے لیے روٹی لسی لاتی تو اس کے لیے بھی اٹھا لاتی تھی۔ شیدے اور اظہری کے کھیت ساتھ ساتھ ہی تھے اور دونوں گہری دوستی کی ڈور میں بندھے تھے۔ اظہری کی طرح شیدہ بھی احکام خداوندی کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ نماز پنجگانہ کا سختی سے پابند تھا۔ اس کے علاوہ گاؤں بھر میں کوئی بھی مصیبت میں گرا ہوتا تو شیدہ پہنچتا نہ پہنچتا، اظہری خدائی فوجدار بن کر فوراً پہنچ جاتا اور جو ممکن مدد ہو سکتی کر دیتا۔ شاید انہی خصوصیات کی وجہ سے اسے خدا نے اچھا خاصا نوری علم دے ڈالا تھا، باوجود اس کے کہ اس میں بے شمار خامیاں تھیں۔ اس بارے میں کہ اسے نور علم کیسے ملا، لوگ دو طبقوں میں بٹے تھے۔ پہلے طبقے کا خیال وہی ہے جو میں نے اوپر بیان کیا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ اس بات کو ایک واقعہ سے منسوب کرتا ہے۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ کون سا گروہ درست کہتا ہے۔ بہرحال واقعہ کچھ یوں ہے کہ اظہری کی ماں کو باولے کتے نے کاٹ لیا۔ ہمارے دیہی علاقوں میں عموماً یہ رواج ہے کہ جو انسان یا جانور باولا ہو جائے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے یا پھر زہر دے دیا جاتا ہے۔ اظہری کی ماں کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا سلوک کیا گیا اور وہ بیچاری اپنی سانسوں سے ناتا توڑ کے حالقِ حقیقی سے جا ملی۔ اظہری اپنے کھیتوں میں تھا اور اسے اس کی کچھ خبر نہ تھی کہ سب کچھ آنن فانن ہو گیا تھا۔ بہرحال رات کا وقت تھا جب شیدہ دوڑتا ہوا اظہری کے پاس آیا اور اسے صورتحال بتائی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فوراً بھاگا۔ ابھی گاؤں سے دور ہی تھا کہ ایک انسانی وجود سڑک پر پڑا ہوا ملا۔ اظہری نے اسے سیدھا کر کے دیکھا تو کوئی بزرگ تھے، چہرے پر مدنی چھائی تھی اور رنگ جو سرخ و سفید تھا اب آہستہ آہستہ سیاہ پڑتا جا رہا تھا۔ چہرہ نور سے مزین تھا۔
اظہری کی آنکھوں نے فوراً بانپ لیا کہ کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اس نے سوچا کہ ماں تو اب چل بسی ہے، اس کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا، پر شاید اس بزرگ کی جان بچ جائے۔ اس نے شیدے کو بھیج دیا کہ ماں کی تدفین کر دو، اور خود اس بزرگ کو اٹھا کر ڈیرے پہ لایا، وہاں سے اپنی گھوڑی پہ لادا اور لے کر فوراً قریبی قصبے کے ہسپتال کو دوڑ گیا۔ خدا کی کرنی سے بروقت طبی امداد ملنے پر بزرگ کی جان بچ گئی۔ بزرگ کوئی خدا کی پہنچی ہوئی ہستی تھی۔ ہوش میں آتے ہی ان کے کارندوں نے ساری صورتحال سے باخبر کر دیا۔ انہوں نے اظہری کو بلایا اور بولے، اظہری پتر، تو نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے میں اس کا بدلہ تو نہیں چکا سکتا، پر تجھے کچھ دان کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی مٹھی آگے کر۔ اظہری نے ہتھیلی آگے کر دی۔ انہوں نے اظہری کی ہتھیلی پر اپنی ہتھیلی پھیلا کر رکھ دی۔ اظہری کو 4-5 زبردست جھٹکے لگے اور غش کھا کر گر گیا۔ جب ہوش آیا تو اپنے ڈیرے پر تھا، اور تب سے وہ نور علم کا مالک بن گیا۔ وقت بڑی عجیب شے ہے۔ اس نے ٹھہر کر نہ کبھی کسی کا انتظار کیا ہے نہ پرواہ، بس اپنی ہی مستی میں چلتا جا رہا ہے۔ اظہری کے لیے ماں کی موت کا صدمہ بھی لا علاج مرض کی طرح ہی تھا، جسے وقت نے صورت بدل کر بولی بسری یاد بنا دیا۔ وہ پھر سے اپنے کھیتوں میں چھمی کی زلفوں میں گم ہو گیا۔ اپنے کھیتوں سے بھی اسے اتنا ہی عشق تھا جتنا چھمی کی زلفوں سے۔ ننھے بیجوں سے جب گندم کے خوشے سر اٹھاتے تو وہ جوم اٹھتا تھا، اور جب خوشے زرد چہرے سے مسکراتے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا تھا۔ آج کل بھی وہ ایسی ہی کیفیت سے دوچار تھا۔ شام کو جب وہ شیدے کے گھر پر روٹی پانی لینے گیا تو چاچی کی نظر بچا کر اس نے چھمی کو باہوں میں بھر لیا۔ ابے پہلوان کے پٹھے، مجھے چھوڑ، چھمی تڑپی۔ ایک تو گالیاں کھاؤں اور اوپر سے چھوڑ بھی دوں؟ نہ جی نہ، چھوڑ دے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اور پھر کس مسائی، شوق سے یہ ارمان بھی پورا کر لے، اظہری نے سینہ چوڑا کر کے کہا۔ اچھا یہ لے پھر۔ اور جیسے ہی چھمی نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، اظہری نے جٹ سے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لڈو برآمد کیا اور اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ جب وہ لڈو کھا چکی تو بولی، یہ کس خوشی میں ہے؟ چھمی، میرے کھیت کی خوشی میں۔ آج رات کی کٹائی ہو جائے گی اور کل تھریشر لگواؤں گا۔ چھمی، بس یہی فصل اٹھانے دے، اس کے بعد میں تجھے بیاہ کے لے جاؤں گا۔ وہ شرماتی ہوئی اس کی باہوں سے نکلی اور باہر بھاگ گئی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہمارے معاشرتی رویے بڑے بدنما ہیں اور بگڑ کر بے انتہا پستیوں کی جانب محو پرواز ہیں۔ یہ سب کچھ اسلامی تعلیمات سے دوری کی بنا پر ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ کس قدر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جہاں اور بہت سی برائیاں ہیں، وہیں ایک برائی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ خود کو سب پر حاوی رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی کمی کمین ہماری برابری کرے۔ چمن پور کا چودھری مشتاق بھی اسی گندی سوچ کا مالک تھا۔ اظہری کی محنت رنگ لا رہی تھی اور چودھری مشتاق کو یہ منظور نہ تھا کہ ان کے برتن صاف کرنے والی کا بیٹا ان کی برابری کرے۔ اس رات اظہری کھلیان میں ہی سویا ہوا تھا جب چودھری کے بندے آ پہنچے۔ انہوں نے اظہری کو چارپائی سے باندھ دیا اور ساری محنت ٹرالی میں لاد کر چلتے بنے۔ صبح ہوتے ہی اظہر روتا دوتا چودھری کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ وہ بڑی دیر تک فریاد کرتا رہا کہ چودھری صاحب، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے حال پر رحم کیجیے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ نے میری سال بھر کی محنت لوٹ لی۔ مگر چودھری ڈکار لیے بغیر ساری فصل ہضم کر گیا۔ اظہر کا نہ کوئی آگے تھا نہ پیچھے، اور چودھری کے مقابلے میں اس کا ساتھ دیکھ کر چودھری کا غضب مول لینے والی بات تھی۔ سو اظہری اس کھلی زیادتی پر چپ سادھ کے بیٹھ گیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ چودھری نے اس کی 12 ایکڑ زمین پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیا کہ اظہری کی ماں نے چودھری سے قرضہ لیا تھا اور یہ 12 ایکڑ زمین گروی رکھی تھی۔ معینہ مدت پوری ہو گئی ہے اور قرضہ ادا نہیں کیا گیا، اس لیے اب یہ 12 ایکڑ چودھری کی ملکیت ہے۔ اس ظلم پر بھی اظہری کچھ نہ بولا۔ بولتا بھی کیسے؟ کون تھا اس کا ساتھ دینے والا؟ لے دے کے صرف ایک شیدہ ہی تھا، اور وہ بھی چودھری کے ڈر سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ اس کا سب کچھ لٹ جاتا تو اتنا غم نہ ہوتا، پر جس روز شیدے نے اسے گھر آنے سے منع کیا، اس دن اس کا سارا وجود بکھر گیا، اور چھمی سے تو اس نے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ چھمی اس کی ہر پریشانی، ہر مصیبت میں اس کا ساتھ دے گی، پر اس نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ اس کے خوابوں کا محل ریت کے گروندے کی طرح ایک ہی لہر میں بہہ گیا، اور اسے اس بات کا بھی دکھ تھا، شدید دکھ، اور جب یہی دکھ اس کے وبال جان بن کر ابھرا تو اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ غصے نے اسے پاگل کر دیا۔
رات ڈلتے ہی بندوق اٹھا کر وہ چودھری کے ڈیرے پر جا پہنچا اور چودھری کے کئی بندوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد فرار ہو گیا۔ یہی وہ رات تھی جب اظہری نے شرافت اور بزدلی کی چادر اتار کر پھینک دی اور اظہری کے ساتھ بدمعاش کا اضافہ کر لیا۔ اس نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا اور اپنے جیسے بدمعاشوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس نے چودھری کو کھلی جنگ کی دعوت دی اور سینہ تان کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دن دہاڑے دن دناتے ہوئے گاؤں میں گھس گیا۔ چودھری کے 4-5 کرندوں کے ہاتھ پیر توڑ کر انہیں چودھری کے ڈیرے پر ڈال کر چلتا بنتا۔ یہی اس کے شب و روز کا معمول تھا اور یہی اس کی زندگی کا مقصد۔ اسے اپنے اوپر بیتے ظلموں کا بدلہ چکانا تھا، سو چکا رہا تھا۔ اس کا اصل مقصد چودھری کی موت تھا، پر چودھری تو اسے روپ بدلتا دیکھ کر 7 پردوں میں چھپ گیا تھا۔ اسے اندر کی خبر دینے والا کوئی نہ تھا، اس لیے چودھری ابھی تک زندہ تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے پر اس کا پیار کبھی نہیں مرتا، اور پھر جن سے سچا پیار ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی بلائے نہیں بھولتے۔ بارش کے بعد گرمی کا زور کافی حد تک ٹوٹ چکا تھا اور ٹھنڈی پروائی جوان دلوں کو مست بنائی جاتی تھی۔ ایسے موسم میں اظہری بھی چھمی کی یادوں میں کھویا تھا اور کافی بے چین نظر آتا تھا۔ 2 سالوں میں وہ 20 بار گاؤں گیا تھا اور چودھری کی آنکھوں میں دھول بھی جھونکا تھا، پر چھمی کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ بے وفا اسے بری طرح یاد آ رہی تھی۔ شام اتر چلی تھی اور وہ جانتا تھا کہ گاؤں کی الہڑ دوشیزائیں اسی وقت کنویں پر پانی کے مٹکے بھرنے آتی ہیں۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا پر یہ نہ جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کس طرح پیش آئے گی۔ آخر جب دل نے ہر دلیل ہر حجت رد کر دی تو وہ 7mm کی بندوق کاندھے سے لٹکائے استبل میں آ گیا، گھوڑی پر زین ڈالی اور گاؤں کی طرف ہوا ہو گیا۔ کنواریاں گڑے بھر بھر کر گاؤں کو لوٹ رہی تھی اور شمی کنویں کی منڈیر پر گھٹنوں میں چہرہ دیے بیٹھی تھی۔ اس کی گاگر منڈیر کے ساتھ نیچے پڑی تھی۔ گھوڑی کے ٹاپوں کی آواز سن کر اس نے جلدی سے سر اٹھایا اور جب اظہری کو سامنے پایا تو بے اختیار آنکھوں سے نمکین پانی چھلک گیا۔ اظہری، تو یہاں؟ آنسو بہتے جاتے تھے کہ ان پر کس کا بس چلتا ہے۔ شمی کیسی ہے تو؟ وہ چلتا ہوا اس کے ساتھ منڈیر پر جا بیٹھا۔ میری چھوڑ اظہری، میں تو جیسے تیسے زندہ ہوں، پر تو نے خود کو جیتے جی کیوں مار ڈالا؟ وہ اب بھی اس کے کندھے پر سر ٹکائے روئی جا رہی تھی۔ شمی، یہ تو پوچھ رہی ہے؟ وہ اس کے سوال پر حیران تھا۔ اظہری، تو کیا سمجھتا ہے میں نے تجھ سے بے وفائی کی تھی؟ اظہری، میں تجھ سے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی سسکیاں ماحول کو افسردہ کیے جا رہی تھیں۔ شمی، میں گزشتہ باتوں کو دہرانے نہیں آیا، من تجھے دیکھنا چاہتا تھا سو چلا آیا، اب چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اظہری، تو یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ وہ چیخ اٹھا۔ کیوں چھوڑ دوں؟ کس لیے چھوڑ دوں؟ اس بندوق کے سوا کون ہے میرا؟ جب سب مجھے چھوڑ گئے تھے تو اس نے سہارا دیا تھا، اور اب تو کہتی ہے چھوڑ دوں اسے، اس بندوق کو چھوڑ دوں؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ پھر بولا، دیکھ شمی، اب میری واپسی کی راہ نہ دیکھ، میرا نصیب تو کسی بندوق کی ایک گولی پر درج ہے، کبھی کبھی تجھے دیکھنے آ جاؤں گا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شمی کی آنکھوں سے بہنے والے پانی کو صاف کیا، اس کا گال تھپ تھپا کر گھوڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اظہری، میری زندگی بڑے عذاب میں ہے، تو اس بندوق سے مجھے ختم کر دے۔ وہ چلتا چلتا پلٹ پڑا۔ شمی، تو خود کو سمجھا لے، وقت نے میرے پاس کچھ نہیں چھوڑا، چل اب گھر جا، دیکھ اندھیرا بڑا گہرا ہو گیا ہے، شیدہ پریشان ہوگا۔ وہ ایک ہی جسم میں گھوڑی پر جا بیٹھا اور اسے ایڑ لگا دی۔ شمی گھر میں داخل ہوئی تو سمجھ گئی کہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ شیدے اور چاچی زرینہ کی شکل بتا رہی تھی کہ دونوں انتہائی غصے میں ہیں۔ ابھی اس نے گاگر سر سے اتاری ہی تھی کہ شیدے نے اس کی چٹیاں پکڑ لی۔ کمینی خرافہ، اب تو اس بدماش سے عشق لڑائے گی؟ آج میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پاؤں سے چمڑے کا جوتا اتار کر وہ شروع ہو گیا اور اسے مار مار کر ادموا کر دیا۔ وہ دم سادے چارپائی پر پڑی رہی۔ اس پر بھی جب اس کا دل نہ بھرا تو چولہے میں جلتی لکڑی اٹھا لایا اور چھمی کے بازو پر رکھ دی۔ وہ چیخنے لگی پر شیدے نے اسے بخشا نہیں اور لکڑی کا ڈنڈا اٹھا کر پھر سے شروع ہو گیا۔ جب بدن نیل نیل ہو گیا اور ہوش اس کا ساتھ دینے سے گریزاں ہونے لگے تو ماں کو اس پر رحم آ گیا۔ شیدے کو چارپائی پر بٹھا کر وہ چھمی کے پاس آئی اور بولی، دیکھ شمی، ہم چودھری مشتاق کا غضب مول نہیں لے سکتے۔ آج تو شیدے نے تجھے چھوڑ دیا ہے، پر اب تو اگر اظہری سے ملی تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یاد رکھ، شیدہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس نے غمزدہ آنکھوں اور جلے بدن سے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور بولی، ماں، تو نے صرف دھمکی دی ہے، اگر تو واقعی میرے بدن کے ٹکڑے کرا دے تو بھی میرے بدن کا ہر ٹکڑا اظہری سے ملنے کی دعا کرے گا۔
اور جسے تو بدماش کہتی ہے میں اسے حق کی خاطر لڑنے والا سجیلا جوان سمجھتی ہوں، اور پھر وہ تیرے اس بیٹے سے تو بہتر ہے جس نے دوست ہو کر بھی دوستی کا پاس نہیں کیا۔ اظہری کو اطلاع ملی کہ شیدے نے چھمی کو پیٹا ہے تو غصے نے اسے پاگل کر دیا۔ سپہر کے وقت اس نے گوڑی کو گاؤں کے رستے پر ڈال دیا۔ اس کا ساتھی بالا بدماش بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ ابھی وہ دونوں گاؤں سے باہر ہی تھے کہ گاؤں سے نکلنے والی کچی سڑک پر چودھری مشتاق کی جیپ نمودار ہوئی۔ اظہری نے فوراً 7mm سنبھال لی، جبکہ بالا بھی اپنی ڈبل بیرل شاٹ گن سنبھال چکا تھا۔ گزشتہ 2 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا جب بنفس نفیس چودھری مشتاق سے اس کا ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ اظہری کے دائیں کان کی لو پھڑک رہی تھی اور آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ جیپ لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی اور اظہری جو ایک درخت کی اوٹ میں تھا اس کے لہو کی گردش تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ گاڑی نزدیک آئی تو اس نے دیکھا کہ ڈرائیور اور چودھری کے علاوہ صرف 3 آدمی تھے جو ہتھیار لیے جیپ کے پچھلے حصے میں مستعد بیٹھے تھے۔ جب جیپ اور نزدیک پہنچی تو وہ دونوں چودھری کو للکارتے ہوئے درختوں کی اوٹ سے نکلے اور گاڑی پر ہلا بول دیا۔ 7mm سے نکلنے والا پہلا برسٹ ہی 2 بندوں کو جہنم رسید کر گیا۔ گاڑی آگے نکلی تو وہ دونوں بھی اپنے گھوڑوں کو جیپ کے پیچھے دوڑانے لگے۔ گاڑی کی بیک میں اب ایک ہی بندہ تھا جو مسلسل فائر کیے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد 7mm کے دوسرے برسٹ نے تیسرے بندے کا کام تمام کر کے اسے اپنی نانی کے پاس بھیج دیا۔ بالے نے گاڑی کے پیچھے ٹائر کا نشانہ لے کر فائر جھونک دیا جو گاڑی کے ٹائر کے بجائے بیک شیٹ میں گھس گیا۔ ابھی وہ دوسرا فائر کرنا ہی چاہتا تھا کہ چودھری نے سر باہر نکال کر رائفل سے فائر کیا جو اظہری کے دائیں بازو کے گوشت کو پھاڑتا ہوا بالے کے گھوڑے کی اگلی ٹانگ میں گھس گیا اور بالا گھوڑے سمیت 2-3 قلع بازیاں کھاتا زمین بوس ہو گیا۔ مجبوراً اظہری کو رکنا پڑا۔ جیپ دور نکل گئی۔ اس نے بالے کو سہارا دے کر اٹھایا، پھر اپنے دائیں بازو پر گلے سے گلو بند اتار کر باندھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر واپس پلٹ گیا۔ اپنے ڈیرے پر آ کر اس نے زخم کو دھویا اور اسپرٹ سے اچھی طرح صاف کرنے کے بعد مرہم لگا کر پٹی باندھ دی۔ اسے زخم میں کافی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اسے تھکاوٹ ہونے لگی تو کمرے کی طرف بڑھ گیا تاکہ چند گھنٹے سکون سے نیند لے لے۔ چارپائی پر پڑا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ چودھری آج پھر بچ نکلا۔ چھمی کچھ دنوں سے بڑی پریشان رہنے لگی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ چودھری مشتاق بار بار شیدے کو طلب کر رہا تھا۔ بات تو نہ جانے کیا تھی پر اس کا دل بڑا سہما سہما سا رہنے لگا تھا۔ کبھی اسے اظہری کی طرف سے فکر لاحق ہو جاتی تو کبھی اپنے شیدے بھائی کے لیے بے قرار ہو جاتی۔ اگرچہ پچھلے دنوں شیدے نے اسے اچھا خاصا پیٹ ڈالا تھا مگر اسے پھر بھی شیدے سے محبت تھی۔ پھر لے دے کے اس کے سوا ان کا تھا ہی کون۔ باپ کے مرنے کے بعد اسی نے ان دونوں ماں بیٹی کو پالا تھا اور کبھی احساس ہی نہ ہونے دیا تھا کہ وہ یتیم ہے۔ باپ سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ پھر شمی کا اس کی فکر کرنا کچھ غلط نہ تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ اظہری اس کی روح میں رچا تھا، پر جب سے شیدے نے اسے منع کیا تھا تو اس نے بھی فی الحال اظہری سے ملنے کی خواہش کو دل میں ہی دبا لیا تھا۔ غصے میں وہ نہ جانے کیا کیا کہتی رہی تھی، مگر جب ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا تو اس کی سوچ بھی اسی نتیجے پر پہنچی تھی کہ فی الحال موجودہ حالات میں اظہری سے نہ ملنا ہی بہتر ہے۔ اس کے لیے بھی اور خود اظہری کے لیے بھی۔ آج شام بھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ شیدہ کچھ پریشان سا گھر میں داخل ہوا اور صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر ڈیس آ گیا۔ اسے دیکھ کر شمی تڑپ اٹھی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس جا بیٹھی۔ شیدے کیا بات ہے، تو کچھ پریشان سا دکھائی دیتا ہے۔ شیدے نے ملال بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور نحیف سی آواز میں بولا، کچھ نہیں، تو جا اپنا کام کر۔ نہیں شیدے، کوئی بات تو ہے۔ وہ شمی کے اصرار پر جلا گیا۔ ارے تجھ سے کہا جو ہے کچھ نہیں، پھر کیوں مغز چاٹتی ہے میرا؟ وہ بولی، کیا چودھری نے کچھ کہا ہے؟ اب کہ شیدے نے جواب دینے کے بجائے چمڑے کا جوتا اتار کر اس کی کمر میں کھینچ مارا۔ وہ جوتا کھا کر تیزی سے اٹھ گئی۔ چودھری مشتاق کے ذہن میں یہ منصوبہ کئی دن سے پک رہا تھا اور آخر آج اس نے عمل کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے آدمی بھیج کر فقیر مراسی کو بلایا اور اپنا مدعا اس کے آگے رکھ دیا اور بولا، فقیرے، یہ کام آج رات ہی ہو جانا چاہیے۔ فقیرہ سدائے کتے کی طرح سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی جب وہ اپنے مطلوبہ مکان پر پہنچا۔ اس کے ساتھ لگ بھگ 12 افراد تھے۔ اس نے 2 آدمیوں کو اشارہ کیا اور وہ پلک جھپکنے کی دیر میں دیوار پھاند کر مکان کے اندر گھس گئے۔ باقی 10 افراد باہر ہی تھے۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ دونوں بے ہوش شیدے کو کاندھوں پر اٹھائے
مکان کے دروازے پر برآمد ہوئے۔ فقیرے نے 2 اور آدمیوں کو اشارہ کیا اور وہ بقیہ 2 افراد جنہوں نے شیدے کو بے ہوش کر رکھا تھا ان کی معیت میں حویلی کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہ چاروں نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے بقیہ 8 افراد میں سے 2 کو دیدے پھیر کر اشارہ کیا اور وہ دونوں بھی دروازے سے مکان میں گھس گئے، اور چند ہی لمحے گزرے تھے کہ وہ زرینہ بیگم کو کاندھے پر ڈالے باہر نکلے اور مزید 2 افراد کو ساتھ لے کر حویلی کو دوڑ گئے۔ اب مکان کے باہر کل 4 افراد تھے اور پھر ان میں سے 2 نے پھر پچھلا عمل دہرایا۔ اب کی بار بے ہوش شمی ان کے کاندھے پر تھی اور چند لمحوں بعد اسے بھی چودھری مشتاق کی حویلی میں پہنچا دیا گیا۔ تینوں چودھری کی قید میں تھے اور ایک دوسرے سے بے خبر تھے۔ ہر ایک کے لاشعور میں یہی تھا کہ وہ اکیلا چودھری کی قید میں ہے۔ صبح چودھری ناشتے سے فارغ ہوا تو سب سے پہلے زرینہ کے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں زرینہ سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ چودھری مشتاق کو دیکھ کر مزید سہم گئی۔ چودھری نے ایک مکروہ قہقہہ لگایا اور بولا، زرینہ پریشان نہیں ہونا، یہاں تمہاری بھرپور خاطر تواضع کی جائے گی۔ چودھری صاحب مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ چودھری بولا، کچھ خاص کام تھے جنہیں پایا تکمیل پر پہنچانے کے لیے تمہاری شیدے اور شمی کی ضرورت تھی، اس لیے راتوں رات تم تینوں میرے مہمان بن گئے۔ زرینہ بولی، کیسے کام چودھری صاحب؟ وہ ایک بار پھر ہنسا۔ زرینہ، تیری بیٹی شمی بڑی خوبصورت ہے، کیوں نہ اسے اس حویلی کی چودرائن بنا دیا جائے؟ زرینہ کا چہرہ یکدم تاریک ہو گیا۔ آخر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ چودھری بار بار شیدے کو کیوں طلب کر رہا تھا۔ وہ پھر بولا، زرینہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو جانتی ہے کہ شہر کی پولیس بھی میرے تلوے چاٹتی ہے، اور پھر شیدے سے امید ہے کہ تم دونوں کو بڑی محبت ہوگی، ورنہ وہ بیچارہ بے گناہ ہی مارا جائے گا، اور پھر شمی کی ڈولی بھی اٹھانے والا کوئی نہ رہے گا۔ لہٰذا زرینہ، کیا یہی بہتر نہیں کہ صلح صفائی سے سارا معاملہ طے کیا جائے؟ اس نے بات ختم کی تو زرینہ بیگم بولی، چودھری صاحب آپ چاہتے کیا ہیں؟ چودھری نے ایک لمبی ہوں کی اور بولا، 2 کام کرنا چاہتا ہوں، یا یوں کہہ لو کہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہوں۔ شمی پہ میرا بڑا دل ہے، اس کو حویلی کی چودرائن بنانا پڑے گا، مگر اس سے پہلے اسے ایک اور کام بھی کرنا پڑے گا، اور وہ کام وہ ایک قہقہے لگاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ شمی کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ کنڈی کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو شمی اسے دیکھ کر بری طرح چونک گئی۔ وہ آرام سے چلتا ہوا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ چودھری مشتاق، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ارے بھائی گھبراؤ نہیں، تم اکیلی نہیں ہو، یہ ساتھ والے کمرے میں ہی شیدہ بھی ہمارا مہمان بنا ہوا ہے، اور امید ہے اب تک اس کی اچھی خاصی درگت بن چکی ہوگی۔ کیا چودھری تم ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ بولی، سنا ہے اظہری کی جان اٹکی ہے تجھ میں، اور تم تو جانتی ہو کہ مجھے اپنی زندگی کے لیے اظہری کی جان لینا اشد ضروری ہے۔ چودھری تو جانتا نہیں اس کو، وہ تیرے حلق میں ہاتھ ڈال کر تیرا کلیجہ باہر نکال دے گا۔ ایک مرد سے پالا پڑا ہے تیرا، کسی ہجڑے سے نہیں۔ چودھری ہنس دیا اور بولا، اس مرد کو ہجڑا بنانے کے لیے ہی تجھے اٹھایا ہے چمی۔ اب فیصلہ تجھے کرنا ہے، تجھے شیدہ زیادہ پیارا ہے یا اظہری؟ یہ کہہ کر چودھری اسے گھسیٹتا ہوا ایک کمرے کے دروازے پر لے آیا۔ دروازے میں بنے چھوٹے سے روشن دان سے کھڑکی اٹھا کر اس نے شمی کو آگے کر دیا۔ اگر تو راضی نہیں ہوئی تو پھر شیدے کا اس سے بھی بدتر حال ہوگا۔ اور جب شمی نے اندر کا منظر دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ شیدہ لہو لہان چھت سے الٹا لٹکا ہوا تھا اور بے ہوش تھا۔ اس کے لبوں سے دھیمی دھیمی کراہیں خارج ہو رہی تھیں۔ اس کے سر سے خون قطرہ قطرہ فرش پر ٹپک رہا تھا۔ اسے بڑی بے دردی سے پیٹا گیا تھا۔ شمی کے سارے حوصلے مسمار ہو گئے اور آنکھوں سے رم جم بارش برسنے لگی۔ چودھری اسے کمرے میں ڈال کر یہ کہتا ہوا چلتا بنا، شمی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، شیدے کی زندگی تیرے ہاتھ میں ہے۔ آج پھر وہ کنویں کی منڈیر پر بیٹھی تھی، گھٹنوں میں سر دیے آنسو بہا رہی تھی۔ گاگر بھی اسی طرح کنویں کی منڈیر کے پاس نیچے رکھی تھی۔ کنواریاں پانی بھر کر جا چکی تھی۔ اسے اظہری کا انتظار تھا۔ اس کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وقت اسے کبھی اس موڑ پر بھی لائے گا۔ آہ کتنا بے رحم ہے یہ وقت۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کنویں میں چھلانگ لگا دے اور غم سے چکنا چور زندگی سے نجات پا جائے، لیکن حالات کی زنجیر نے اسے بری طرح جکڑ رکھا تھا، اور پھر شیدہ اسے اظہری سے زیادہ پیارا تھا۔ وہ ایک محبوبہ کی محبت کا خون تو کر سکتی تھی، پر ایک بہن کا حق ادا کرنے سے خود کو نہ روک سکتی تھی۔ اچانک وہ چونکی۔ گھوڑی کے ٹاپوں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی اور اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔
یا خدا مجھے موت دے دے۔ اس نے دل ہی دل میں خدا سے التجا کر ڈالی، پر آج تو شاید خدا کو بھی اس پر رحم نہ آ رہا تھا۔ گھوڑی اس کے سامنے آ رکی اور اظہری کود کر نیچے اتر آیا۔ وہ کتنے ہی لمحے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھا اور شمی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ سا گیا۔ اے شمی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے؟ وہ اب بھی اسے دیکھے جا رہی تھی، بالکل ایسے جیسے کئی سالوں بعد اس سے ملی ہو۔ اظہری نے پھر پکارا، اے شمی۔ وہ چونکی، ہاں، کیا کہا تم نے؟ دکھ کی شدید لہر اظہری کے سراپا میں دوڑ گئی۔ میں نے کہا کن خیالوں میں گم ہو؟ میں نہیں، کچھ نہیں۔ چمی کی آنکھیں پھر برسنے لگیں۔ وہ تڑپ کر اٹھا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی اس کے سینے سے لگی آنسو بہاتی رہی، اور جب دل کا غبار نکل گیا تو بولی، اظہری تم مجھے معاف کر دینا۔ اس نے پوچھا، کس بات پر؟ وہ بولی، میں یہ سب کچھ مجبوری میں کر رہی ہوں اظہری۔ میرا بھائی شیدہ بڑی مصیبت میں ہے، اور پھر وہ تمہارا دوست بھی تو ہے۔ اظہری تم یہی سمجھ لینا تم نے شیدے کے لیے قربانی دی ہے۔ شمی کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی اس نے بات ختم ہی کی تھی کہ فضا ایک ہولناک دھماکے سے گونج اٹھی۔ اظہری اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے 2 قدم پیچھے ہٹا اور شدت حیرانی سے اس کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ چند سیکنڈ وہ شمی کو تکتا رہا، تب اس نے دھیرے دھیرے پیٹ پر سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پیٹ کو دیکھا۔ اس کا ہاتھ لہو سے سرخ تھا اور کپڑے بھی خون سے تر تھے۔ اس نے پھر نظر اٹھا کر شمی کو دیکھا اور لڑکھڑا کر گر گیا۔ دنیا جہاں کا کرب اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا۔ شمی ہاتھ میں پستول لیے اس کے سامنے کھڑی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو یوں رواں تھے جیسے کسی کمزور بند کو توڑ کر سیلاب رواں ہو۔ ڈوبتی سانسوں اور نیمواں آنکھوں سے اظہری نے چودھری مشتاق کے آدمیوں کو دیکھا جو شمی کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ بڑا ظلم کیا ہے رے شمی، لڑکھڑاتی زبان سے وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا، اور اس کا دم نکل گیا۔ لہو اب بھی اس کے پیٹ سے نکل کر قریب پڑی گاگر کے گرد جمع ہو رہا تھا۔ چودھری کے آدمی شمی کو اٹھا کر واپس حویلی میں لے آئے اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ بالکل خاموش تھی، نہ کوئی آنسو نہ غم، بالکل ایسے جیسے کوئی بت ہر احساس سے عاری ہوتا ہے۔ چودھری اظہری کی موت پر جشن منانے میں مصروف تھا۔ رات گئے وہ نشے میں دھت واپس حویلی آیا تو سیدھا شمی کے کمرے میں جا گھسا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ شمی دیوار سے ٹیک لگائے بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ چودھری چند لمحے اس کے حسن کو دیکھتا رہا اور پھر شیطان اس پر حاوی ہونے لگا۔ شراب کا نشہ اوپر سے سونے پہ سہاگے والا کام کر رہا تھا۔ چودھری جانتا تھا کہ اس وقت شمی مزاحمت نہ کر سکے گی، اور مزاحمت کرنے کے قابل بھی کہاں تھی۔ وہ لمحے روتے رہے، سسکتے رہے، پر شمی کچھ نہ بولی۔ چودھری جب اس کے کمرے سے باہر نکلا تو دوہرے نشے سے چور تھا۔ گاگر کے گرد جمع ہونے والا لہو اب سوکھ چکا تھا۔ وہ اپنی لاش کے سرہانے بیٹھا تھا، آنسو رواں تھے۔ اسے اپنی زندگی کا عرصہ یاد آ رہا تھا۔ اس کا بچپن بڑا خوبصورت تھا، نہ کوئی فکر نہ فاقہ۔ سارا دن وہ شمی کے ساتھ کھیلنے میں گزار دیتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ شمی کو چاہنے لگا تھا، اور پھر جوانی تک آتے آتے اس نے خود کو بھی کھو دیا تھا۔ نہ باپ رہا، نہ ماں رہی، نہ بھائی رہا، بہن بھی نہیں۔ پھر شیدہ بھی چھوٹا اور آخر شمی نے اسے زندگی کی صعوبتوں سے آزاد کر دیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، وہ انہی سوچوں میں غرق تھا، اپنی لاش کے سرہانے بیٹھا آنسو بہائے جا رہا تھا۔ ایسے میں وہ نظر اٹھا کر اپنی لاش کا چہرہ دیکھتا تو اس کا غم دوبالا ہو جاتا۔ پوپ پھٹنے لگی تھی، گاؤں میں زندگی بیدار ہو چکی تھی، پر وہ ابھی تک یوں ہی بیٹھا تھا اپنی لاش کے سرہانے۔ گاؤں کے آوارہ کتے خون اور گوشت کی بو سونگتے سونگتے اس کی لاش کے گرد جمع ہونے لگے تھے۔ راہ چلتے لوگوں نے جب اظہری کی لاش کو دیکھا تو خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ گاؤں والے یہ عجیب و غریب بات سن کر اپنے گھروں سے نکل آئے۔ کوئی بولا بیچارہ بڑا اچھا تھا، کسی نے کہا نام کا بدمعاش تھا، کام نیک تھے، کسی نے رائے دی بڑا ظلم ہوا بیچارے پر، لوگ کہے جا رہے تھے۔ اپنا جسم کھو کر اسے بڑی آسانیاں مل گئی تھی، جہاں چاہتا تھا پلک جھپکنے میں پہنچ جاتا تھا۔ وہ کام جو بدن کے ساتھ کرنا ناممکن تھا، بدن کے بغیر بڑی آسانی سے کر گزرتا تھا۔ رستے میں کوئی رکاوٹ اسے کہیں آنے جانے سے روک نہ سکتی تھی۔ دیواروں سے پار دیکھ لیتا تھا، بند دروازوں سے گزر جاتا تھا، اور پھر وہ نوری علم جسے وہ زندگی میں استعمال نہ کر سکا تھا، اب موت کے بعد استعمال کرنے لگا تھا۔ کئی مہرے اس کے ہاتھ میں حکم کے منتظر رہتے تھے۔ جب اسے اپنی طاقتوں پر عبور حاصل ہو گیا تو اس نے اپنے عطاب کا رخ پھیر کر چودھری کی طرف کر دیا۔
ایک رات وہ چودھری کی حویلی میں جا پہنچا۔ اسے دیکھنے والی کوئی آنکھ نہ تھی۔ وہ گھومتا رہا اور چودھری کی گھر کی عورتوں کو دیکھتا رہا۔ 2 بیویاں تھیں۔ چودھری کی ایک بیٹی تھی جو شہر میں پڑھتی تھی۔ آج کل وہ بھی حویلی میں آئی ہوئی تھی۔ اندر کا جائزہ لینے کے بعد وہ بیرونی کمروں میں آیا۔ بیرونی کمروں کا وہ دور سے ہی جائزہ لے چکا تھا۔ سب سے پہلے وہ زرینہ کے کمرے کی طرف بڑھا، تالے پر ہاتھ رکھا اور تالا کھل گیا۔ زرینہ سوئی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے مہروں کو حکم دیا اور وہ زرینہ کو اٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آئے۔ اس نے شیدے کے کمرے کا رخ کیا اور اسے بھی گھر پہنچا دیا۔ تب وہ پلٹا اور شمی کے کمرے کے دروازے سے پار ہو گیا۔ شمی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ دیوار سے ٹکی بیٹھی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ سو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ چند گھڑیاں وہ سوگوار حسن کو دیکھتا رہا۔ رات بیتتی رہی اور وہ اس کی گود میں سر رکھے روتا رہا۔ صبح ہونے کو تھی۔ پھر اس نے چھمی کو بھی اس کے گھر پہنچا دیا اور خود بھی پلک جھپکنے میں وہ چھمی کے گھر میں تھا۔ اسے اس کے بستر پر سلا کر اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ دیے اور باہر نکل آیا۔ صبح جب شیدے کی آنکھ کھلی تو شدید حیرت نے اسے دبوچا۔ رات سونے سے پہلے تک وہ چودھری مشتاق کی قید میں تھا اور اس کا بدن زخموں سے چور تھا، پر اس وقت نہ صرف وہ اپنے گھر میں تھا بلکہ اس کے بدن پر کہیں کسی خراش تک کا نشان نہ تھا۔ دوسری بات جو باعث حیرت تھی وہ یہ کہ چھمی اور زرینہ دونوں اس کے ساتھ اپنے گھر میں تھیں۔ اس کا ذہن گڑبڑا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ اتنے میں چھمی کی آنکھ کھلی تو وہ بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور کچھ دیر بعد زرینہ کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے شیدے سے پوچھا، شیدے پتر، ہمیں یہاں کون لایا ہے؟ پتہ نہیں ماں۔ شیدہ بدستور حیرت کے سمندر میں ڈبکیاں لے رہا تھا۔ چھمی اٹھ کر شیدے کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں چومنے لگی۔ شیدے نے اسے سینے سے لگا لیا۔ پلکوں کا بند ایک بار پھر ٹوٹا۔ غم کا طوفان چڑھا اور سیلاب بہہ گیا۔ اب تو رونا ہی اس کا مقدر تھا۔ وقت نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا۔ اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اسے اب انہی آنسوؤں کے ساتھ رہنا تھا، عمر بھر کے لیے۔ اگر ان کے علاوہ اس کے پاس کچھ تھا تو وہ تھیں اس کے پاس اظہری کی یادیں، اس اظہری کی جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار چکے تھی۔ یا خدا، اس سے تو بہتر تھا کہ تو مجھے موت دے دیتا، اس نے بے رحمی سے سوچا اور سسک پڑی۔ ادھر جب چودھری کو یہ اطلاع ملی کہ شیدہ، چھمی اور زرینہ تینوں غائب ہیں تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں۔ اس کے ذہن میں بھی صرف یہی خیال گردش کر رہا تھا کہ اس پرسرار طریقے سے انہیں اٹھا کے لے جانے والا کون ہے۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس نے اپنے بندے بھیجے تاکہ معلوم ہو کہ وہ تینوں اس وقت کہاں ہیں۔ ذرا سی کوشش کے بعد معلوم پڑا کہ تینوں اپنے گھر میں موجود ہیں۔ چودھری کو یہ سن کر کچھ اطمینان ہوا کہ ابھی تک شیدے کے گھر والوں نے زبان نہیں کھولی تھی۔ اگلی رات اظہری پھر چودھری کی حویلی جا پہنچا۔ وہ سیدھا چودھری مشتاق کے کمرے میں گھس گیا۔ چودھری ایک کرسی پر بیٹھا شراب کے گھونٹ حلق میں اتار رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی میز تھی جس کے دوسری طرف 2 اور کرسیاں رکھی تھیں۔ وہ چودھری کے سامنے والی کرسی پر جا بیٹھا اور چودھری مشتاق کو شراب چڑھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ چودھری اس سے بے خبر تھا۔ جب وہ اچھی خاصی مقدار چڑھا چکا تو اٹھ کر بستر پر چلا گیا۔ اظہری نے بھی اس کی پیروی کی۔ وہ چودھری کی کرسی کی پشت پر جا کھڑا ہوا اور اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ چودھری یوں اچھلا جیسے کرسی کے نیچے سے کیل نکل آئے ہوں۔ اظہری گھوم کر پھر اس کی پشت پر آیا اور اس کا کندھا تھپ تھپا دیا۔ اب کہ چودھری پھر چونکا۔ وحشت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ کون ہے؟ چودھری ہکلایا۔ اظہری چپ رہا۔ وہ پھر بولا، ہے یہاں۔ اظہری اس بار بھی خاموش رہا۔ چودھری سمٹ کر بستر کے ایک کونے میں دبک گیا۔ پسینے کی بوندیں اس کے ماتھے پر چمک رہی تھیں۔ اظہری کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا اور چٹھنی گرا دی۔ دروازہ کھلتا دیکھ کر چودھری کے منہ سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ اظہری پلٹا اور چودھری کو بالوں سے پکڑ کر دروازے سے باہر اچھال دیا۔ چودھری تقریباً اڑتا ہوا دروازے کے سامنے والی دیوار سے ٹکرایا اور اس کے منہ سے چیخوں کا ایک ریلا برآمد ہوا۔ اظہری نے ہاتھ چودھری کے منہ پر دے مارا اور چودھری کا کھلا منہ یکدم بند ہو گیا۔ وہ فرش پر آڑا ترچھا پڑا اپنے سر پر آنے والی چوٹ کو سہلا رہا تھا۔ اظہری نے لات کو حرکت دی اور چودھری فٹ بال کی طرح اڑتا ہوا دور جا گرا۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کو زحمت دی پر ہونٹ سل چکے تھے۔ اس کا چہرہ ضبط اور خوف سے سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ ابھی اٹھ کر سیدھا ہی ہوا تھا کہ ایک بار پھر اچھلا اور اپنی چھوٹی بیگم کے کمرے کے دروازے سے جا ٹکرایا۔ ناک کا بانسا پھٹ گیا اور خون چہرے کو امتزاج دینے میں مگن ہو گیا۔ دروازے کے دوسری طرف چودھری کی چھوٹی بیگم اٹھ بیٹھی تھی اور اب گھبراہٹ سے دروازے کی طرف تکے جا رہی تھی۔
جس کے دوسری طرف اٹھا پٹخ کی زوردار آوازیں گونج رہی تھیں۔ اظہری چودھری کی مرمت کرنے میں مصروف تھا۔ جب چودھری کی ہڈی پسلی ایک ہو چکی تو اظہری نے اس کے الٹا ہاتھ جڑ دیا۔ اس کا منہ کھل گیا اور اگلے ہی لمحے حویلی کے در و دیوار بھیانک چیخوں سے گونج اٹھے۔ کیا بیوی کیا بیٹی گھر کے چند نوکروں سمیت سبھی اپنے کمروں سے نکل کر چودھری کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ چودھری کی بیٹی جلدی سے آگے بڑھی اور اپنے باپ کو سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ اظہری کا ہاتھ گما اور چودھری کی بیٹی اچھل کر اپنی ستیلی ماں سے جا ٹکرائی۔ چودھری کے نوکر ہاتھوں میں بندوقیں لیے وحشت زدہ نظروں سے چودھری کی طرف دیکھ رہے تھے، جو ابھی تک فرش پر پڑا کراہ رہا تھا۔ چودھری کی بیویاں اور بیٹی تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ اظہری نے چودھری کا کالر پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ اگلے ہی لمحے ہوا میں ایک چمکتا ہوا پسٹل ظاہر ہوا، جو عین چودھری مشتاق کے سامنے آ کر ساکت ہو گیا۔ جان کے بدلے جان اور مال کے بدلے مال، اظہری کی کھنکتی ہوئی بھیانک آواز چودھری نے سنی۔ اظہری پھر گویا ہوا، فیصلہ کر چودھری، ایک ہی عزت اور ایک ہی جان لے کر ہی جاؤں گا۔ بول، ان تینوں میں سے تو کس کو ٹھکانے لگائے گا اور اس کے بعد کس کی عزت دے گا؟ اظہری نے پستول کا رخ چودھری کی دونوں بیویوں اور بیٹی کی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ چودھری کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ اظہری پھر بولا، جلدی کر چودھری، ورنہ یہ تینوں اپنی جانیں کھو دیں گی۔ چودھری گڑبڑا گیا۔ اظہری، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، یہ سب میں نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی اظہری نے ہاتھ کو ایک بار پھر زحمت دی اور چودھری کے 3 دانت منہ سے باہر آ پڑے۔ چودھری نے جٹ سے چمکتا پستول پکڑ لیا۔ اس کا رخ اپنی بیٹی کی طرف تھا۔ نہیں، پستول کا رخ گھوم کر چھوٹی بیگم کی طرف آیا۔ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا اور اب کے پستول کا رخ اس کی بڑی بیگم کی طرف تھا۔ اس کی بڑی بیگم کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ چودھری نے بڑی افسردہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ہلکا سا دھماکہ ہوا اور اس کی بڑی بیگم اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے زمین بوس ہو گئی۔ چودھری کی بیٹی اپنی ماں کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئی اور آنسو بہانے لگی۔ اظہری نے اس کی چھوٹی بیگم کا بازو پکڑ کر اسے ایک نوکر کی طرف دھکیل لیا۔ نوکر کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی اور وہ خوف سے تھر تھرانے لگا۔ لے جا اس کو اور ساری رات عیش کر، خبردار اگر میرے ساتھ بد دیانتی کی تو اس کا حشر تو جانتا ہے۔ نوکر فوراً چودھری کی بیوی کو لے کے چلا گیا اور چودھری احساس ذلت سے زمین میں گڑ گیا۔ اگلی رات اظہری اپنے گھر سے نکلا اور شمی کے پاس جا پہنچا۔ وہ اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ اظہری نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور باہر نکل آیا۔ رات روشن تھی کیونکہ پورا چاند نکل آیا تھا۔ اظہری کا رخ کنویں کی طرف تھا اور آنکھیں حابیدہ حسن کو تکے جا رہی تھی۔ کنویں پر پہنچ کر اس نے چھمی کو کنویں کی مڈیر پر لٹا دیا اور ایک مہرے کو اس کی حفاظت کا ذمہ سونپ کر خود چودھری کی حویلی جا پہنچا۔ چودھری کا حال خراب تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں ویران تھیں۔ وہ برسوں کا اجڑا نظر آتا تھا۔ اظہری نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ ہلکا سا کڑاکا ہوا اور چودھری کی چیخوں سے حویلی میں بنچال آ گیا۔ اظہری حویلی سے نکل آیا اور جب وہ عین گاؤں کے درمیان پہنچا تو اس نے چودھری کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دی۔ چودھری کے گلے سے لامتناہی چیخوں کا سیلاب امڈ آیا۔ گاؤں کے لوگ گھروں سے لالٹینیں اٹھائے باہر نکل آئے اور جب دیکھنے والی آنکھوں نے چودھری کا حال دیکھا تو حیرت و خوف ان کی رگ رگ میں سرایت کر گیا۔ اظہری چلا جا رہا تھا اور گاؤں کے لوگ چودھری کے پیچھے پیچھے تھے۔ کنویں پر پہنچتے ہی اظہری نے چودھری کو نیچے پٹک دیا۔ چھمی کی حفاظت کرنے والے مہرے نے چھمی کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا اور وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ صورتحال سمجھنے میں اسے دیر نہیں لگی۔ اظہری گویا ہوا، چودھری، تو نے بڑا ظلم کیا۔ تو نے میری فصل ہضم کر لی، میں کچھ نہ بولا۔ تو نے میری زمین چھین لی، میں نے کچھ نہ کہا۔ تو نے مجھے مروا ڈالا، میں پھر بھی خاموش رہا۔ پر جب تو نے میری چھمی کو چھوا تو میرے ہاتھ اٹھ گئے۔ بول چودھری، تو جانتا تھا کہ چھمی میں میری جان اٹکی ہے، تو نے پھر بھی چھمی کو ہاتھ لگایا۔ تجھے خبر تھی کہ میری چھمی کو ہوا بھی چھوئے تو مجھے برا لگتا ہے، تو نے پھر بھی اسے بے آبرو کر ڈالا۔ اب بھگت، تجھے ایسی اذیت سے دوچار کروں گا چودھری کہ تو مرنے کو ترجیح دے گا، اور تیرا حشر دیکھ کر پھر کبھی کوئی چودھری کسی چھمی کو نظر بھر کر دیکھنے کے لیے بھی 1000 بار تو ضرور سوچے گا۔ یہ کہہ کر اظہری نے کسی کو پکارا۔ گاؤں کے لوگوں نے ایک دہکتے ہوئے بھیانک حیولے کو دیکھا جو اندھیرے کا سینہ چیر کر نکلا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں 4 کیل نما لوہے کے ٹکڑے تھے جو دہک رہے تھے۔ وہ حیولہ چودھری کے سینے پر چڑھ گیا۔ چودھری کی چیخیں ایک بار پھر آسمان کا سینہ چیرنے لگی۔ وہ پکار رہا تھا، اظہری، تجھے اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ اظہری، میری زمینیں لے لے،
میرا گھر بار روپیہ پیسہ ڈور ڈنگر سب کچھ لے لے پر خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ اظہری خاموشی سے سنتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ دہتا ہوا حیولہ اب بھی اس کے سینے پر تھا۔ اس حیولے نے چودھری کا ایک بازو پکڑ لیا اور اسے سیدھا کر کے ایک میخ چودھری کی ہتھیلی میں گونپ دی۔ چودھری کے حواس جواب دینے لگے پر وہ بے ہوش نہیں ہوا۔ بے پناہ اذیت سے اس کی آنکھیں ابلی جا رہی تھیں۔ حیولے نے باقی 3 میخیں بھی چودھری کے دوسرے ہاتھ اور دونوں پیروں میں گاڑ دی۔ قرب و جوار چودھری مشتاق کی چیخوں سے لرزے جا رہے تھے اور حیولہ مگن تھا۔ اب کے حیولے کے ہاتھ میں چھری تھی اور وہ چودھری کے بدن سے کھال بھی اتار کر کھینچ رہا تھا، جیسے کسی درخت سے چھال اتاری جاتی ہے۔ چودھری واقعی موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور آدھا جسم کھال سے آزادی پا چکا تھا اور لہو سے تر بتر تھا۔ حیولہ اپنا کام ختم کر کے ایک طرف آ کھڑا ہوا۔ اظہری لوگوں کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ مرچوں اور نمک کا امیزہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا چودھری کے بے کھال جسم کے قریب آیا۔ اس نے مرچ مٹھی میں بھری اور چودھری کے چہرے پر مل دی۔ چودھری تڑپ رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونسے کھڑے تھے اور منہ سے بار بار یہی الفاظ نکالتے تھے، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ آخر جب چودھری بے حال ہو گیا اور اس کا دم نکلنے کے قریب ہو گیا، اس کا بدن جھٹکے کھانے لگا اور تھوڑی دیر بعد تڑپنے کے بعد اس کی روح نکل گئی۔ اظہری پلٹا اور تھکے تھکے نڈال قدموں سے چلتا ہوا چھمی کے پاس آیا۔ چھمی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ تھے اس کے الفاظ، اظہری یہ دنیا بڑی ظالم ہے، میں یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ اگر تجھ سے ہو سکے تو میرا گلا دبا کر مجھے مار ڈال، کیونکہ میں تیری قاتل بن کر نہیں جی سکتی۔ اور پھر چند لمحے بعد ہی چھمی کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور اس طرح چھمی بھی ظالم سماج سے ناتا توڑ کر اظہری کے ساتھ چلی گئی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ شکریہ۔